السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک کے حوالے سے ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ اسے ابتدا سے ہی کون سے مسائل لاحق تھے، کیوں یہ تحریک پاکستانی سیاست پر کوئی تاثر پیدا کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ پاکستان میں اٹھنے والی کوئی بھی سیاسی تحریک بغیر کسی تاثر کے تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے۔ سیاسی تحریکیں اگر ناکام بھی ہو جائیں تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے اور تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سیاسی تحریکیں جس مقصد کو لے کر اٹھیں، کامیابی کا تاثر بھی مستقبل میں اس مقصد کے تناظر میں دیکھا جائے۔ گاہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تحریک اپنے کسی اور مقصد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ تاریخ پر بالکل مختلف نتائج مرتب کرتی ہیں، اور مورخ کی نگاہ میں وہ ان نتائج کے اعتبار سے ہی آبرومند رہتی ہے یا سرخرو ٹھہرتی ہے۔ ہم پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے یہ جائزہ لیتے ہوئے اس بات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ذیلی اثرات اور ذیلی نقوش یقیناً متوازی لہر کے طور پر موجود ہیں، اور اس کو بھی ہم کسی وقت زیر بحث لائیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم نے اپنا چہرہ جس تحریک کے حوالے سے اٹھایا ہے اور اس کا آب و گل جن مقاصد سے اٹھا ہے، کیا وہ اس حوالے سے آج کامیابی کا کوئی تاثر پیدا کر رہی ہے؟ یہ جائزہ خاص اس سے متعلق ہے۔ ہم اس بحث میں اب اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ جب ہم یہ جائزہ لے سکیں کہ پی ڈی ایم کا اصل مقصد کیا تھا اور پی ڈی ایم نے اپنے ہی مقصد سے انحراف کیسے کیا۔ پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ ابتدا میں ہی ایک مسئلہ تھا، یعنی بقول شاعر میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ پی ڈی ایم کی اکثر جماعتیں دراصل اس تحریک کے ساتھ اس مقصد سے وابستہ ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے، یا پھر اس سیاسی اتحاد سے وابستہ کچھ جماعتیں عمران خان کی حکومت کو ایک ڈیفینسو موڈ میں رکھنا چاہتی ہے، جبکہ اس پورے سیاسی اتحاد میں واحد ایک جماعت ایسی ہے جو عمران خان کے علاوہ بھی اپنے کچھ مقاصد رکھتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جماعت نواز لیگ ہے۔ نواز لیگ کا مقصد صرف عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہیں، بلکہ بقول نواز شریف عمران خان کو لانے والوں کو بھی اپنی حدود میں رکھنا ہے۔ اگر یہ کوئی مقصد ہے تو یہ کوئی معمولی مقصد نہیں۔ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی نعرہ، کوئی آوازہ بلند نہیں ہوا۔ نواز شریف نے پی ڈی ایم کی اسلام آباد بیٹھک میں ایک تقریر کے ذریعے پاکستانی سیاست میں بھونچال مچایا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کے دو بڑے نمائندہ کرداروں، یعنی پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ اور پاکستان کی اہم ترین خفیہ ادارے یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کا نام لیا، اور انہیں دراصل موجودہ حکومت کے حوالے سے ذمہ دار گردانتے ہوئے انہیں سلیکٹرز قرار دے کر دراصل اپنی گفتگو کو اس بنیادی نقطے کے گرد مرکوز کیا کہ حکومتیں ہمارا ہدف نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے رولز آف گیم بنے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سیاسی کھیل میں قومی اداروں کا عمل دخل بند کر دیا جائے۔ اس نقطے کے گرد جو گفتگو نواز شریف نے کی تھی، وہ دراصل عمران مخالف باقی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس نے پی ڈی ایم کی پوری تحریک کا رخ ابتدا سے ہی موڑ دیا۔ اب اگر آپ اس بنیادی نعرے یا آوازے کو سامنے رکھیں اور اس وقت کے حالات دیکھیں تو یہ کیا تھے؟ عمران خان انتہائی بدترین دور سے گزر رہے تھے۔ مہنگائی کا طوفان سر اٹھا چکا تھا، خود پی ٹی آئی کے اندر سے مختلف آوازیں بلند ہو رہی تھی، عمران خان کی تنہائی بڑھتی جا رہی تھی، عمران خان کے اتحادی سوالات کرنے لگے تھے، عمران خان کی حامی مختلف جماعتوں کے اندر بھی سرگوشیاں بلند ہونے لگی تھی،
اور ایک آواز، چاہے وہ نواز شریف کے حامی ولاگرز ہوں یا کالم نگار ہوں یا مضمون نگار ہوں یا اینکرز ہوں، مگر ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا جو ایک صفحہ ہے وہ تقریباً پھٹ چکا ہے۔ اس عالم میں نواز شریف نے مہنگائی کو، سیاسی اقدار کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور موجودہ حکومت کی ناکامیوں کی مختلف جہتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ہدف جنرل فیض حمید اور جنرل قمر باجوہ کو بنایا۔ یہ وہ دن تھے جب یہ تاثر بھی موجود تھا کہ موجودہ وزیر اعظم اور پاک فوج کے سربراہ کے درمیان ملاقاتیں کم ہونے لگی ہیں۔ اس عالم میں جب نواز شریف نے اپنی گفتگو کا رخ یہ متعین کیا تو جہاں ایک طرف وہ سیاسی جماعتیں جو عام طور پر شامل باجا ہوتی ہے اور جو نہ اتنی سکت رکھتی ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بہاؤ کا حصہ بن سکیں اور نہ کبھی سیاسی اتحادوں میں اس طرح کے نقطۂ نظر کے ساتھ شامل ہوئی ہے، بلکہ جن کی تاریخی انحرافات کی تاریخ ہے، بلکہ جو تاریخی تضادات کے بوجھ کی رکھتے ہیں، وہ بالکل چوکنا ہو گئی۔ ان کا تعلق اور واسطہ نواز لیگ کے مقصد کے ساتھ محض نشستن گفتند برخاستند والا تھا، اور یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کتنی جماعتیں کہاں کہاں کن کن سے رابطوں میں ہیں۔ نواز شریف کا یہ طرز عمل گجرانوالہ کے جلسے تک ایک ہموار طریقے سے جاری رہا، اور پاکستان میں ایک طرح سے ہلچل اور چلپول مچ گئی اور تمام میدانوں میں اسی پر گفتگو ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان کی حکومت اور اس کی خراب کارکردگی کو ذرائع ابلاغ موضوع بحث بنائے ہوئے تھے۔ نواز شریف کی گفتگو کے بعد زیر بحث نقطہ یہ نہیں رہا، بلکہ زیر بحث موضوعات ہی بدل گئے۔ اس نے بالواسطہ طور پر عمران خان کی حکومت کو ایک راحت دی، یعنی وہ عمران خان جو مہنگائی کی وجہ سے انتہائی دفاعی حالت میں تھے، وہ عمران خان جو اپنی کارکردگی کے حوالے سے انتہائی مایوس تھے، وہ عمران خان جو اپنے سیاسی اتحاد کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، وہ عمران خان جو کارکردگی کی بنیاد پر اپنا تن تنا اور دبدبہ کھو چکے تھے، اس عمران خان کی حکومت جو اپنی ساکھ کے حوالے سے بنیادی سوالات سے دوچار ہو چکی تھی، جنہیں یو ٹرنز کا تانا سننا پڑ رہا تھا، جن کے ماضی کے ویڈیو کلپس دکھا دکھا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ شخص ماضی میں ایک موضوع پر کیا کہتا تھا اور آج حکومت کے بعد وہ کیا طرز عمل اختیار کر رہا ہے، وہ منظر سے ہی ہٹ گئے۔ عمران خان نواز شریف کی گفتگو کے بعد سے بحث کے اس مرکزی دھارے سے نکل گئے اور ساری گفتگو، سارے مباحث دراصل اسٹیبلشمنٹ کی طرف مرتکز ہو گئے۔ نواز شریف کے اس طرز گفتگو اور طرز سیاست سے دو نقصانات ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ تھا کہ عمران خان کو ایک واضح راحت مل گئی اور وہ اپنی کارکردگی کے بجائے اب ایک دوسرے زاویے سے دیکھے جانے لگے، اور دوسرا پی ڈی ایم کو اور نواز شریف کو یہ نقصان ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کی کارکردگی کے باعث قدرے فاصلے پر تھی اور اس تذبذب میں تھی کہ عمران خان کو ملنے والی کھلی حمایت کے باوجود کارکردگی کی سطح پر جو بوجھ عمران خان اٹھا رہے ہیں، مسلسل سرگرم حمایت سے وہ بوجھ کہیں ان کے کاندھوں پر نہ آ پڑے، اور یوں وہ تذبذب کے عالم میں اپنی اگلی حکمت عملی پر غور کر رہی تھی، یا انہیں مختلف جگہوں سے اپنی اگلی حکمت عملی پر غور کرنے کے جو مشورے مل رہے تھے، اس میں جو ایک فطری کھچاؤ اور فاصلہ پیدا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے واحد نمائندہ سیاسی قوت کے طور پر عمران خان اب جو ان کا آپشن تھا، اب تک جو ان کی محبت تھی، اب تک جو ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ ان کی مجبوری بھی بن گئے۔ عمران خان کو یہ اندازہ اس فوراً ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اب مجبوری بھی ہے، چنانچہ عمران خان نے اس موقع پر نہلے پہ دہلا مارا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی کھلی حمایت کے لیے میدان میں نکلے
اور اپنی سیاسی حکومت کی کارکردگی کو نظروں سے اوجھل ہوتے ہی انہوں نے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں پی ڈی ایم کی سیاسی قوت کو للکارا۔ انہوں نے نواز شریف پر طنز اور اپنے پرانے جو ان کے موقف تھا اس کا ایک بار پھر پوری طاقت سے، پوری توانائی سے اعادہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کرپشن پر اپنے بیانیے کو پوری قوت سے دہرایا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے خلاف اپنی پرانی گفتگو کی گردان شروع کر دی۔ یہ سب کچھ دراصل اس وجہ سے ہوا تھا کہ نواز شریف نے اپنی گفتگو میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنا رخ کیا تھا اور عملاً عمران خان کی کارکردگی سے لوگوں کی توجہ ہٹوا دی تھی۔ یہ پی ڈی ایم کے مقصد سے ایک بڑا انحراف تھا۔ نواز شریف کی سطح پر یا مولانا فضل الرحمان کی سطح پر ایک بات سمجھنے میں کوتاہی ہوئی، اور وہ یہ کہ کیا خود پی ڈی ایم کا اتحاد اتنے بڑے موقف کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ نمبر ایک، انہوں نے یہ بھی سمجھنے میں کوتاہی کی کہ کیا پیپلز پارٹی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنا کاندھا خود پی ڈی ایم کو یا مولانا فضل الرحمان کو یا میاں نواز شریف کو فراہم کرے گی؟ پیپلز پارٹی جو خود اس سیاسی بندوبست کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہے، پیپلز پارٹی جس کی اپنی سیاسی حمایت پر سوالات ہے، اور سندھ کے اندر جی ڈی اے پیپلز پارٹی کی سیاسی حمایت اور انتخابی فتح کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک متبادل موقف رکھتی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کے لیے یہ موضوع ہوتا کہ وہ اس سیاسی بوجھ کو اٹھاتی یا اس موقف کے بوجھ کو اٹھاتی؟ یہ غلطی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی اور نواز شریف کی تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ سمجھا کہ شاید وہ کسی موقع پر ان کا ساتھ دے۔ پھر اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دیتی بھی تو سیاسی طور پر ان کے لیے موضوع نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہر صورت میں جو حکومت ملنی تھی وہ سندھ میں ہی ملتی۔ وہ کیسے سندھ کی حکومت کو ختم کر کے اگلی امید پر جیتی اور اپوزیشن میں چلی جاتی؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اس سیاسی موقف کا بوجھ اٹھا سکتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے پاکستان کے سیاسی افق پر خود پی ڈی ایم کے پھیلتے ہوئے اثرات کو محدود کر دیا۔ نواز شریف مختلف ادوار میں وزیر اعظم کے منصب پر رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر اقتدار کی راہداریوں کے کھیل کو پورا سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت کا راز کیا ہے۔ نواز شریف اپنی کمزوریوں سے بھی آگاہ ہے، نواز شریف باقی سیاسی جماعتوں کی کمزوریوں سے بھی آگاہ ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اتنا بڑا جوا کھیلا؟ آپ آج کی تاریخ میں یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ نواز شریف کے اس سیاسی موقف کے بعد پی ڈی ایم کی حالت کیا ہے۔ تو کیوں نواز شریف اتنی لمبی سیاسی اننگ کھیلنے کے باوجود اس بات کو سمجھ نہیں سکے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاسی تفہیم کا دائرہ بہت محدود ہے۔ وہ آج تک اقتدار کے کھیل میں رفیق رہے ہیں، فریق نہیں۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں جب نواز شریف مطلع سیاست پر نمودار ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے برخلاف کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے، بلکہ جو بھی سیاسی اتحاد عمل میں آئے ہیں وہ خود نواز شریف کو طاقت پہنچانے کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ مثلاً پیپلز پارٹی کی قوت کے خلاف نواز شریف کو طاقت فراہم کی گئی۔ مرزا اسلم بیگ کے دور میں نواز شریف کو جب پنجاب میں سیاسی طاقت دی جا رہی تھی تو یہ دراصل بے نظیر حکومت کے خلاف تھی۔ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے ہی مختلف سیاسی اتحاد عمل میں لائے گئے تھے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام بھی اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو بنتے بگڑتے اتحاد تھے اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کس طرح بے نظیر کا راستہ روکا جائے اور نواز شریف کو سیاسی طاقت فراہم کی جائے۔ خود نواز شریف یہ سارے کاموں میں اسٹیبلشمنٹ کے رفیق کے طور پر اس کھیل کا حصہ رہے ہیں اور شریک رہے ہیں۔ یوں نواز شریف کے پاس سیاسی اتحاد کے ذریعے حکومتوں کو بے دخل کرنے اور مخالف رو میں بہہ کر سیاسی نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت اور تجربے کے حوالے سے ایک واضح کمی تھی۔
وہ یہ کھیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تو کھیلتے رہے ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہ کر کبھی نہیں کھیل سکے. یعنی پرویز مشرف کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا تھا اور اس میں جو ایک عظیم الشان وکلا تحریک چلی تھی، ہم بعد میں جان گئے ہیں اور اس کے حقائق ہمیں اب معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اصل قوت جنرل اشفاق پرویز کیانی کی تھی. یعنی جب چیف آف آرمی اسٹاف کا منصب پرویز مشرف نے چھوڑا تو ایک موقع پر وہ ایک بوجھ نظر آنے لگے. تو ان کے خاتمے کے لیے دراصل وکلا تحریک کو جو ہے وہ جان دی گئی تھی، اور جب نواز شریف اس کھیل کا حصہ بنے اور اس تحریک میں شامل ہوئے، اور اس وقت کوئی سیاسی تحریک اس سے الگ رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں جو عوام کا احساس شرکت تھا اور جو سول سوسائٹی کی اس میں شمولیت تھی وہ اس سے پہلے اور ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی. تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے ساتھ مربوط رہنے میں اپنی سیاسی بقا کا راستہ ڈھونڈا تھا. اس کے پیچھے اصل طاقت، اصل قوت، اصل فیصلہ کن عامل اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اندازہ لگائیے کہ نواز شریف ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک بالکل مخالف کھیل کھیلنے چلے تھے جس کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود اتنی بڑی پوزیشن کے حامل ہیں، وہ خود اتنی بڑی شخصیت بن چکے ہیں، وہ خود اتنا اونچا مقام پا چکے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہی جادو جگا سکتے ہیں. ان کے کنجے لب سے پھوٹنے والے الفاظ ہی پاکستان کے سیاسی مقدر کا فیصلہ لکھیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر آپ اپنی اندر اپنی قوت کا راز نہیں رکھتے، اگر آپ کی پوری سیاسی زندگی کی تاریخ ہی اسٹیبلشمنٹ سے قوت پا کر بروئے کار آنے کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود چند لوگوں کی حمایت کو پوری پاکستان کی حمایت سمجھ بیٹھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کے تمام اداروں اور خود پاکستان سے بڑے بن گئے ہیں؟ تو نواز شریف نے دراصل اپنی قوت کو صحیح اندازہ نہیں لگایا اور نہ ہی اپنے اس سیاسی اتحاد کا صحیح اندازہ لگایا جو اس موقف کا ساتھ دے سکتا تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عمران خان کے خلاف برپا کی جانے والی تحریک اپنا راستہ کھوٹا کر بیٹھی، اپنی راہ سے بھٹک گئی. ابھی ہمارے پیش نظر یہ بحث نہیں ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی حکومتوں کے بنتے بگڑتے کھیل میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں. کیا یہ موجودہ سیاسی بندوبست میں ممکن ہے؟ کیا پاکستان میں جمہوریت اس سطح کی ہے کہ جہاں پر دستوری جمہوریت کی چھتری تلے ہم آئینی جمہوریت پر جو انحراف کی راہ نکالی جاتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ایک مضبوط سیاست کی داغ بیل ڈالیں؟ کیا ہمارا جمہوری کلچر، کیا ہماری سیاسی ثقافت اتنی سکت اپنے اندر رکھتی ہے؟ کیا ہماری سیاسی جماعتیں، کیا ہمارا انتخابی نظام، یہ سب مل کر جو دستوری جمہوریت کا ایک محل تعمیر کرتی ہیں، کیا اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں؟ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں صرف اس کھیل کے اس سرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس اپنی قوت کا راز کیا تھا اور ان کی اپنی ناکامیاں کیا تھیں. انہوں نے اس کھیل کو سمجھنے میں بنیادی غلطیاں کہاں کہاں کی ہیں. تو ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑا انحراف تھا جس کے باعث اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سیاست کا محور بنا کر اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے مخالف سیاسی اتحاد کا دشمن بنا کر پی ڈی ایم نے یہ موقع ضائع کر دیا کہ وہ مہنگائی کے خلاف ایک زبردست تحریک برپا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل بنا دیتے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کی حمایت کھل کر نہ کر سکتی. اس بنیادی ہدف کو نواز شریف نے دراصل کمزور کیا. نواز شریف اگر اس موقع پر سمجھتے تو وہ اس پہلے مقصد کو حاصل کر کے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلق کو بہت کمزور کر کے، بعد کے مرحلے پر اگر وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تو وہ راستہ بنا سکتے تھے یا یہ اننگ وہ بعد میں کھیل سکتے تھے. مگر نواز شریف نے اس موقع پر ٹھوکر کھائی اور اپنے لیے مستقبل میں بھی سیاسی امکانات کا دروازہ بند کر دیا. پی ڈی ایم کی تحریک ابھی جاری ہے. ابھی پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ایک احتجاج کرنا ہے، لیکن اس بیچ اور بھی دو بڑے پڑاؤ ہیں: ضمنی الیکشن اور سینٹ کا انتخاب. جب الیکشن کمیشن کے احتجاج سے فارغ ہو کر
پی ڈی ایم دوبارہ اپنی صفوں پر غور کر رہی ہوگی، جس میں پیپلز پارٹی نیم دلی کے ساتھ شریک ہوگی، اور اب آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ بلاول بھٹو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں شریک نہیں ہو رہے، تو تذبذب کے عالم میں یا نیم دلی سے شریک پیپلز پارٹی کے ساتھ جب پی ڈی ایم اپنی اگلی سیاسی حکمت عملی پر غور کر رہی ہوگی، تو ضمنی الیکشن کے بعد اور سینٹ الیکشن کے بعد انہیں ایک نئے چیلنج سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ حکومت جب سینٹ کے انتخاب سے باہر نکلے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ سینٹ میں اپنی پوزیشن بہتر کر چکی ہوگی، تو وہ زیادہ طاقت کے ساتھ اپوزیشن پر پل پڑے گی، اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، اور انہیں اپنی سزا کے باقی ایام شاید جیل میں پورے کرنے پڑے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان مریم نواز کے مستقبل پر ایک بحث کے حوالے سے سرگوشی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سرگوشی سرے سے غلط ہو سکتا ہے کہ یہ تعصب جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہو، پیچھے جو بھی عوامل ہوں، مگر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو آئندہ دنوں میں زیادہ بڑے مسائل کا سامنا ہوگا، جب حکومت کا رویہ زیادہ تلخ اور سخت ہو جائے گا۔ اس وقت حکومت ضمنی انتخاب اور سینٹ کے الیکشن کو کامیابی کے ساتھ کنارے لگانا چاہتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکومت زیادہ سختی کے ساتھ اپوزیشن کو ڈیل کرے گی۔ تو پی ڈی ایم کے لیے زیادہ بڑی ذہانت درکار ہوگی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی موجودہ سیاسی کمپوزیشن میں اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اندر جو داخلی انتشار ہے اس کی موجودگی میں وہ ایک بڑے مقصد پر کبھی بھی متحد نہیں ہو پائیں گے۔ ایک مشترک مقصد کا تعین اور مشترکہ مقاصد کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن یا جستجو اس وقت پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے جماعتی مقاصد کے ماتحت پی ڈی ایم کے سیاسی اتحاد کا حصہ ہیں، نہ کہ پی ڈی ایم کے سیاسی اتحاد کے عظیم مقصد کے ساتھ وہ اپنے آپ کو وابستہ کرتی ہوں۔ یہ وہ خلا ہے جس کے نتیجے میں مستقبل میں بھی اس تحریک کے آگے بڑھنے کے امکانات کم ہیں، مگر پی ڈی ایم اگر اپنے ان مسائل پر قابو پا لیتی ہے، ایک مشترک نعرہ تخلیق کرتی ہے، ایک مشترک جھنڈا تخلیق کرتی ہے، ایک مشترک مقصد کے ساتھ خود کو وابستہ کرتی ہے، اور حکومت کی ناکامیوں کو اپنا بنیادی محور بنا کر اپنی تحریک کے مقاصد کو اور اس کے بیانیے کو اس سے ہم آہنگ کر لیتی ہے، اور اس وقت جو ناممکنات العمل چیزیں ہیں اس سے کسی حد تک اپنا دامن بچاتی ہے، اور اس تحریک کے اندر عوام کا جو احساس شرکت ہے اس کو بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس تحریک کے شاید کچھ امکانات ہوں، لیکن ابھی ہم ان ساری چیزوں کی کمی اس تحریک کے اندر دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔